اللہ کا تقوی اختیار کرے اور خدا سے ڈرے، اللہ کی معصیت سے ڈرے اور اس کی فرمانبرداری کو اپنا شعار اور اپنی عادت بنائے۔ یہاں پر خطبے کے آخر میں یہ کہا ہے کہ افسوس کہ جب ہمارے دوست احباب ہمیں ان فرشتوں کے حوالے کر دیں گے کہ جو بہت ہی سخت ہے، اور غم و حسرت ہے اس وقت جب ہمارا ذکر، جب ہماری یاد دوستوں میں اور اپنے رشتے داروں سے مقبول ہو جائے گی اور ہمیں بلا دیا جائے گا، ہمیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، اور یہ ہماری خوبصورت اور بھلی بھلی صورتیں یہ کیڑے مکوڑے کھائے اور ہمارے اعمال جدا ہو جائیں گے۔ بس چاہیے کہ رونے والے روئے، قبر اس کے کہ یہ رونا بھی پھر پیدا نہ ہو، اور اپنی خطاؤں سے ضرور مغفرت طلب کرے، استغفار کرے۔ ہماری ایسی خطائیں ہیں جو ہمارے درمیان ماں اور آبا کے حائل ہو جاتی ہیں، جس سے ماں باپ بھی جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی ان بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کی تحقیق نہیں کرتے، اور قیامت والے دن تو ہر کوئی فرار کرے گا۔ تو اسی حوالے سے قیامت میں جو صورتحال انسان کو پیش آئے گی، اس میں ایک حالت کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ہم اس کی گردن میں رکھا ہے سب کے سامنے، اور وہ قیامت والے دن اس طرح سے نکلے گا کہ وہ کتاب جو ہے سب کے سامنے عیاں ہوگی، کھلی ہوئی کتاب ہوگی، اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بنا ہوا ہوگا۔ نامہ اعمال کا ذکر قیامت کے دن ملتا ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا انہیں پشت کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال کیا ہے اور قیامت والے دن اس کی کیا کیفیات ہوں گی، قرآن مجید نے اس کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ نامہ اعمال قیامت والے دن تین قسم کا ہوگا۔ ایک وہ نامہ اعمال جو ہے انسان کا الگ الگ ہوگا، ہر انسان کا اپنا نامہ اعمال ہوگا۔ دوسرا امتوں کا، ایک قوم کا، ایک گروہ کا، ایک امت کا نامہ اعمال ہوگا جو اس قوم میں مجموعی طور پر بنا جاتی ہے۔ تو صرف انفرادی نامہ اعمال نہیں ہے بلکہ اجتماعی نامہ اعمال بھی جو امت کا ہوگا، گروہ کا ہوگا، قوموں کا ہوگا، اور تیسرا تمام انسانوں کا نامہ اعمال۔ اب یہ جو نامہ اعمال قرآن نے اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے، جو مرتلف بھی استعمال ہوا ہے۔ طاہر کا اس آیت میں طاہر کا لفظ اس نامہ اعمال کے لیے استعمال ہوا ہے، کتاب کا لفظ بھی خود اسی آیت میں استعمال ہوا اور دیگر کتابوں میں بھی، اور امام المبین کا لفظ بھی نامہ اعمال کے لیے
इस नामे आमाल के लिखने वाले क्या फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ, बाद कहते 2 फरिश्ते, बाद रिवायात में है 4 फरिश्ते, 2 रात को और 2 दिन को। और ये इंसान जो भी अमल अंजाम देता है ये उसको लिखेगा। आप ये किस तरह से लिखते हैं और ये आवाज इंसान की कहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। जाहिर है कि ये कोई कागज कलम नहीं है कि जिस तरह से आम किताब होती है उस तरह से नहीं है। तो इस बारे में हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क़यामत वाले दिन इंसान एक नेकी का मौका होगा, एक नेकी का मौका होगा। हर शख्स अपने जान पहचान वाले लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इल्तिजा करेगा कि अपनी एक नेकी उसको दे दे, लेकिन कोई भी किसी को नेकी क़यामत वाले दिन, क्योंकि वो सब उसकी जरूरतमंद होंगे, सब मुख्तार होंगे। बाप अपनी औलाद से कहेगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में कितनी ज़हमतों से पाला है, मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज़हमतें उठाई थी, तुम्हारी तरबियत करने में, तुम्हारी तालीम में कितना मैंने खर्च उठाया, कितने रंग उठाए। इस वक्त तुम अपनी एक नेकी मुझे दे दो। बेटा कहेगा इस वक्त मैं खुद ही आपसे ज्यादा इसका होता। इसी तरह एक भाई दूसरे भाई से कहेगा, कर दे कि कोई शख्स किसी दूसरे की फरियाद रसी नहीं करेगा। सब के सब परेशानियों में गिरफ्तार होंगे और नफ्सी के आलम में पड़ेंगे। अब यहाँ तक अमाल नामों की बात है। जैसे कहा कि कुछ के दाएं हाथ से नामे अमाल दिया जाएगा, तो उसके बारे में कुरान फरमाता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, वो शख्स के जिसके दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, फयक़ूलु उक़्रऊ किताबिया, वो लोगों से कहेगा क्या देखो मेरा नाम है अमाल। बिल्कुल इसी तरह से जब बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लेता है, फर्स्ट आता है, तो वो अपना जो रिजल्ट कार्ड है या वो अपना अमाल नामा है वो हर एक को दिखा कर देता है, घर में तमाम रिश्तेदारों को बताता है मेरे इतने बताता है। मैंने इसी तरह से वो जिसके दाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा वो भी यही कहेगा आप देखो मेरा नाम है अमाल पढ़ो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबी, मुझे यकीन था, देखिए अभी आया, अभी यकीन है कि हमारा हिसाब किताब हो गया। वो कहता है कि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब किताब जो है वो होगा, मुझे जरूर हिसाब किताब मिलेगा। फिर कैफ़ हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, फिर वो खुद पसंद और दिल पसंद जिंदगी में होगा, खुशहाल जिंदगी में होगा, और फ़ी जन्नतिन आलिया, और बड़े आलिशान बाग में होगा। अब ये कि अमाल लिखने के लिए किरामुल कातिबीन है। बाद रिवायात के रकीब और अतीत का भी जिक्र है कि ये लिखते हैं किरामुल कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम अमल अंजाम देते हो। लेकिन खुदावंद ने कुरान इतना करीम है कि बाज़ औक़ात अगर उसका बंदा कोई गुनाह करता है तो खुदावंद ने कुरान इन फरिश्तों से भी छुपा देता है। इनको भी नजर नहीं है, इनको भी पता नहीं है कि उसकी रहमत और उसका फज़ल एहसान।
فرمایا کہ وہی رقیب اور عتید کا بلند استعمال ہوا ہے لکھنے والوں کے لیے، اور تاکہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کیا ہے لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک کے بعد اس کے پاس تیار رہتا ہے جو اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی، جو آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ فرض کرے، وہ سب کا سب کیا ہے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے میں سے مثال ویڈیو کیمرہ کا کہیں پہ لگا ہوا ہے، آپ کسی محفل میں ہیں تو جب انسان اس محفل میں ہوتا ہے بات چیزوں کو اس کو احساس نہیں ہوتا یہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن جب وہ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کیا، میں کھانا کیسے کھا رہا تھا، میں مثلا دیکھ کیسے رہا تھا، میں اس کی طرف کیسے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ خارج کرتا ہے اشارہ کرتا ہے تو وہ بھی اس ویڈیو میں سارا موجود ہوتا ہے۔ تو خدا آج کا جو نظام ہے وہ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے، اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ اور صحیح ہے۔ حتیٰ یہاں پر ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی نیت کی خوشبو سن لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہے، فرشتوں کو خوشبو ہے۔ رابی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرشتے انسان کی نیت خیر سے کیسے مطلع ہو جاتے ہیں، کیسے آگاہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس نیکی کو لکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہی کسی خیر بھلائی اور نیکی کی نیت کرتا ہے اس کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا نیکی کا ارادہ ہے، پھر وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شر اور برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو نکلتی ہے، فرشتے سمجھ جاتے ہیں، فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں خدا کا لطف ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ابھی اس نے کی نہیں ہے، نیکی کی نہیں ہے، فرشتوں نے لکھ لی۔ اور اگر جب وہ اسے انجام دے دیتا ہے تو پھر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، صرف اس نے ارادہ کیا تو اس کی نیکی کی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب عطا ہوگا۔ لیکن ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وهم لا یظلمون، اور جو بدی کرے گا برائی لے کے آئے گا اس کی سزا اتنی ہی ہے اور اس کے ساتھ ناروا سلوک نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بدی کرے گا تو ایک بدی لکھی ہے، لیکن اس میں بھی لطف خداوندی ہے، وہ بہت ہی اپنے لوگوں پر مہربان ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، حتیٰ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھتے، فرشتے نہیں لکھتے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے نہیں لکھتے، اس کی ایک نیکی لکھی ہے۔ تو کتنا آسان ہے، بے شک انسان کو نیک عمل انجام نہ دے سکے گا، ہم نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں نا کہ یہ میں نیک عمل انجام دوں گا، تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں دی جائے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے ارادہ نہیں کرتا، حتیٰ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں جو عتید فرشتہ ہے وہ اسے لکھنا چاہتا ہے، لیکن رقیب فرشتہ اسے کہتے ہیں کہ خیر ہوگی سے مہلت دے دو، شاید یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے۔ کہتے ہیں چنانچہ 5-7 گھنٹے بعد میں ہے کہ ایک پورا دن
اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ پشیمان ہو جائے، اور اس وقت تک وہ نہیں لکھتے اس کے نامۂ اعمال میں۔ اگر اس وقت پھر اس مہلت کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے تو پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کس قدر بے حیا کہ اس کو اتنی مہلت دی گئی پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی، پھر اس کا گناہ درج کر دیتے ہیں۔ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے لیے دو اعمال نامے ہیں، ایک نیکیوں کا اور ایک برائیوں کا۔ جو شخص جو بھی حرکت کرتا ہے، آنکھوں کا اشارہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر آنکھ میں چونک بھی مارتے ہیں کہتے وہ بھی اس میں نامۂ اعمال میں درج ہو۔ قرآن فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، کہ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں وہ اس کتاب کے اعمال نامے میں درج ہوتا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا جاتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمت ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک دن جناب امیر علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ جوانوں کی ایک جماعت، ایک گروہ پر حضرت کی چشم مبارک پڑی جو لاکھوں کوئی پہ بےہودہ قسم کے مذاق اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے نامۂ اعمال کو ان لغویات اور فضول باتوں سے سیاہ کرتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا یا امیر المومنین، کیا فرشتے ہماری ان باتوں کو بھی لکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہاں تک کہ پھونک مارنے کو بھی لکھتے ہیں، اب ان کا اشارہ بھی لکھتے ہیں۔ ہر حرکت جو انسان کرتا ہے اس میں سخت اور درد ہو جاتی ہے، اور آج کے دور میں تو اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے شہر میں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ اس دفتر میں جانتے ہیں ویڈیو کیمرے، تو آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی راستے پر پڑا ہوا ایک کانٹا بھی اٹھا کر آپ کنارے پہ رکھ دیتے ہیں تو فردہ قیامت آپ کی آنکھیں کھلن اور روشن ہوگی اس ایک کانٹے کو راستے سے ہٹا کے سائڈ پہ کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا اس طرح بندگان خدا کو اذیت سے بچائے، کسی گلی میں خربوزے کا یا کیلے کا چھلکا یا کوئی پتھر سر راہ پڑا ہوا دیکھا اور اسے اس خیال سے کنارے سے ہٹا دیا کہ بندگان خدا کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی اس سے پھسل کر گر نہ جائے، تو یاد رکھیں یہ چھوٹا سا اور معمولی عمل بھی آپ کرائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، دیکھا ایک کتے کا بچہ ہے یا بلی کا بچہ ہے، سردی یا کسی وجہ سے وہ بیچارہ مشکل میں ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا، یہ بھی آپ کی نیکی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی خدا محفوظ ہے، اس کا اجر ملے گا۔ اب یہ نامۂ اعمال جو ہے جو انسان کو دیے جائیں گے مختلف انداز سے، یہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں یہ جو خود فضا ہے پوری کی پوری، یہ اس میں ہمارے نامۂ اعمال کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جتنی بھی ہم آوازیں بولتے ہیں تو یہ ہماری آوازیں اس فضا میں محفوظ ہیں۔ ابھی سائنسدان اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کے جو 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ چونکہ اس فضا میں وہ کہتے ہیں محفوظ ہے، جہاں تک ایسے آلات جاتے ہیں کہ وہ آوازیں بھی سن سکیں۔ تو یہ انسان کا الگ مخلوق ہے، وہ اس طرح کا انتظام کر سکتی ہے، تو خدا اس انسان کا مطلب ہے وہ اس کے اندر انسان چیزوں کو کیا کر لے محفوظ کر لے۔ تو بہرحال
मैं आमान इंसान को लिए रहना हूँ। फिर जब किताब होगा तो फरमाते कि बाद लोगों का ऐसे पलक झपकते में ही उनका किताब, और कुछ लोगों को हजार हजार साल वहां पर किताब के लिए कहना पड़ेगा। आखिरी बात खत्म हो गया। बहरहाल अज़कार की जिल्द नंबर 3 में अवाली शेख मुफीद अलैहिस्सलाम से एक मुख्तसर सनद के साथ इमाम जाफर सादिक तर्जुमा करता हूँ कि जब रोज़े क़यामत होगा तो खुदावंद आलम हमारे शीरों का हिसाब हमारे सुपुर्द करना। और जो हक खुदा का उनके जिम्मे बाकी होगा, यानी अल्लाह का कोई हक उन्होंने अदा नहीं किया होगा, वो उन शीरों के जिम्मे बाकी होगा, तो हम खुदा से सवाल करेंगे वो हमें उसे बख्श दे। तो बस वो हक उनको बख्श दिया, यानी जो हक अल्लाह का उन्होंने अदा नहीं किया होगा, आए मौला अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में सवालिश करेंगे, खुदा से कहेंगे ये शफाअत कि वो बख्श दे। तो खुदा क्या करेगा? उसको बख्श देगा, और जो हक हमारा उनके लिए होगा हम उन्हें बख्श देंगे। तो ये कुरान की एक आयत है, इन्ना अलैना इलैना इयाबहुम व इन्ना अलैना व हिसाबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम इन्ना अलैना इयाबहुम। तो फरमाई आयत दिया इससे मुराद क्या है? एक मिसराक इसका है बैत अलैहिस्सलाम है। तो ये खुदा का लुत्फ व इनायत होगा कि खुदा हमारा हिसाब किताब करीम हस्तियों के हवाले करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना कि यही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि हमारी शफाअत उन लोगों को नहीं पहुंचेगी जो नमाज को हल्का इस्तेमाल करते, जो नमाज को अहमियत नहीं देते। बहुत सारी रिवायात में अहले इस्लाम ने फरमाया ये शख्स हम में से नहीं है, ये शख्स हम में से नहीं है, ये शख्स हम में से नहीं है। तो बात ये कि हम इस दुनिया से शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम होकर जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर क्या है अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफाअत फरमाएंगे, और हमारा हिसाब किताब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। और इसी तरह से जो कभी कोताही होगी वो खुदा अपने लुत्फ रहमत से माफ कर देगा, और अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी शान करीमी से हमें माफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर शानिअक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।